بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے ناظرین کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ آپ کو تندرست رکھے، اور میری یہ دعائیں ہیں پوری قوم، پوری دنیا کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ یہ روز ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی کو یہ پرابلم رہتی ہے، اور بڑے سارے اس پہ میرے جو ویورز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے کوئی آسان سا نسخہ بتا دیں، آسان سا حل بتا دیں، تاکہ ہمیں وہ استعمال کرنے سے ہمارا پرابلم دور ہو جائے۔ تو وہ جو موضوع چوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ کا درد یہ کسی وقت بھی ہو جاتا ہے، کسی کو بھی ہو جاتا ہے، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، اور کسی عمر میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو صرف بات پیٹ کے درد کی نہیں ہے، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں گیس کا پیدا ہو جانا، پیٹ میں تیزابیت پیدا ہونا، ایسیڈیٹی جس کو عام لوگ کہتے ہیں جی مجھے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، تیزابیت پیدا ہو جانا، تو یہ سب چیزیں ایک ہی چیز سے مل کے بنتی ہیں۔ مطلب یہ تمام وہ جو علامات سامنے آتی ہیں ان کے پیچھے جو کام ہو رہا چل رہا ہوتا ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا معدے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ معدے میں وہ تیزابیت بن رہی ہوتی ہے، وہ ایسیڈیٹی، وہ گیس، وہ پیٹ کا پھولنا، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے، اسی کے سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور پیٹ کا درد تو ایک ایسا درد ہے کہ بندہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس نہیں کرتا۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد کن کن وجوہات سے ہوتا ہے، پیٹ کیوں پھول جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں کیوں آتی ہیں۔ یہ سارا کچھ ایک ہی لڑی کا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی تسبیح کے موتی ہیں سارے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہمارا ناشتہ کیا ہوتا ہے، دوپہر میں کھانا کیا ہوتا ہے، رات کو لیٹ سوتے ہیں، لیٹ کھاتے ہیں۔ تو یہ سارے وجوہات جو ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ساری وجوہات ایسیڈیٹی کی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ معاملات ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم چونکہ آج کل ہمارے کلچر میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، مسالے دار چیزیں بڑے مزے سے کھاتے ہیں، جبکہ اس دور میں سادہ کھانے کا رواج ہی نہیں رہا۔ تو ہم ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان سب مسائل سے نمٹنے کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور احسن طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ لوگ رات کو دیر سے کھاتے ہیں اور پھر وہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، مطلب سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ جب کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا تو سلو ڈائجیشنز ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھانا پینا صحیح طریقے سے ہضم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس میں کیا ہوگا، گیس بن جائے گی، کیا ہوگا، پیٹ پھول جائے گا، کیا ہوگا، پیٹ میں درد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بتدریج بندے کو سہنی پڑتی ہیں۔ ایک دن نہ ہوا، دو دن نہ ہوا، چونکہ ہم نے روزمرہ اس کو ایک روٹین بنا لیا ہے، تو روٹین میں ایسے کیسز ہمارے گھر میں عام طور پہ سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو بات کرنی ہے کہ اس کا کیا حل کیا جائے، تو سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ خدارا کوشش کریں کہ ٹائم پہ کھائیں، ٹائم کی پابندی کریں۔
صبح ٹائم کی پابندی کریں، دوپہر کو پابندی کریں۔ آج کل دوڑ لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ کہ ہر بندہ وہ چاہتا ہے کہ بس کھانے کو میں دیکھوں اور وہ میرے اندر چلا جائے، کھانا صحیح سے ڈھنگ سے کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو آج آپ کے ساتھ جو بات میں شیئر کرنے والا ہوں ان میں سب سے پہلی بات جو ہے فرسٹ وہ یہ ہے کہ آپ کھانے کی پابندی کریں۔ اور نمبر دوسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کو سادہ کریں، سادی سبزیاں کھائیں، سادے کھانے کھائیں، گوشت کو بھی اچھی طرح ابال کے کھائیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ پکانا تو ہے ہی ہے لیکن اس کو گلائیں، اچھی طرح سے گلائیں، چاہے کوئی سا بھی کھائیں گلائیں اس کو اچھی طرح، اور اس میں بے شمار مسالے نہ ڈالیں، بالکل سادہ عام جو گھروں میں ہانڈی پکتی ہے جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، دھنیا، یہی کچھ ہوتا ہے سمپل ہانڈیوں میں، سبھی یہی ڈالتے ہیں، سمپل سے پکائیں، انشاءاللہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے، ٹائم سے کھائیں کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے۔ تو ان سب چیزوں کے اپائے کے لیے کہ اگر ہم ہو ہی جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے، صبح کی واک کریں، یہ بڑی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، جب بھی ٹائم ملے تھوڑا سا پیدل چلیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ایک پرانے سائنسدان ہوئے ہیں حکیم بڑے، تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ 36 بھوجن 72 روگ، یہ بھی ہماری جو ہے وہ روٹین میں شامل ہے کہ ہم بہت سارا کھانا ایک جگہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور بہت کچھ ایک ساتھ ہی کھا لیتے ہیں، کھانے میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس کو اپنی زندگی سے نکالیں تو ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی سر درد نہیں ہوگا، کبھی پٹھے درد نہیں کریں گے، جسم میں درد نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، اگر آپ اپنی روٹین کو ٹھیک کر لیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے حل کی طرف کہ اگر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے میرے ناظرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، کہ پہلی بات 100 علاج سے پرہیز بہتر ہوتی ہے، تو پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیار ہے ہمارے ساتھ، آپ بڑا پیار کر رہے ہیں، ہمیں لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اس قدر پیار کر رہے ہیں۔ تو اس پیار میں آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ محبت سے جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ تو جناب سب سے پہلا آج کا ٹپ جو ہے وہ بڑا مزیدار ہونے والا ہے اور بڑا ایفیکٹو ہے۔ آپ یقین کریں کہ کئی بار، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ کسی نے مجھے فون کیا رات میں، دن میں، کسی پیر بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، میری ماں ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، تو اس کو فوری طور پہ ریلیف دینے کے لیے میں نے ہمیشہ تجویز کیا ہے جنجر یعنی ادرک کا پانی 1 ٹیبل سپون، لہسن کا پانی 1 ٹیبل سپون اور لیمو کا پانی 1 ٹیبل سپون، یہ آپ 1 گلاس میں پانی میں ڈال کے حل کر کے پی لیں، آپ کو فوری طور پہ آرام آ جائے گا۔ اب یہاں پھر ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس میں چٹکی بھر نمک ڈال لیتے ہیں تو اس کا اثر بہت تیز ہو جائے گا، لیکن وہ مریض جو بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض ہیں وہ نمک کا استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ منٹوں ہی میں پیٹ کا درد پھولنا غائب ہو گیا۔ تو چلتے ہیں ہم اس میڈیسن کی طرف جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ اس کو سفوف کا نام دے لیں، چورن کا نام دے لیں، ہاضم چورن کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، لیکن ہم نے آزمایا اس بات کو اور میری جو ریسرچر ٹیم ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر کے میرے تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم یہ جو اپنے مذہب میں کب سے 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، منوں کے حساب سے
ہم یہ تیار کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی بھی اس کا کوئی کلیم ہم نے نہیں سنا کہ ہمیں یہ شکایت ملی ہو کہ ہم نے یہ سفوف پھانکا اور ہمیں پیٹ کے درد کا آرام نہیں آیا۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ تو نسخہ بڑا سمپل ہے، اس میں نے جو شامل کیا ہے وہ ہے 6 چیزیں۔ اب تو یہ اتنی بار ہم نے تیار کیا ہے کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم لیں گے وہ ہے اجوائن دیسی۔ جتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ساری ہم وزن ہے، آپ 10-10 گرام لے سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اجوائن دیسی، اور دوسری چیز ہے سنائے مکی، سنا مکی، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے انار دانہ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جنجر پاؤڈر یعنی سونٹ کا پاؤڈر، پانچویں چیز جو ہے وہ ہے کالی مرچ، بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی کمال کی چیز ہے، اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے مینس پودینہ۔ پودینہ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے۔ یہ بے شک دیکھنے میں سادی چیزیں ہیں، لیکن ان کے کمبینیشن سے آپ یقین کریں کہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں تڑپتے ہوئے مریضوں کو آرام آ گیا۔ اور سادہ پانی سے آپ نے لینا ہے۔ جن کو تکلیف زیادہ ہے وہ صبح دوپہر شام 2-3 گرام خوراک کے حساب سے سادہ پانی سے کھا سکتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم وزن لینی ہیں اور گرائنڈ کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بچ جائیں گے کہ آپ ڈاکٹر حکیم کے پاس جائیں گے پیٹ درد کے لیے تو عارضی شفا لے کے آپ واپس آ جائیں گے، خرچہ بھی کریں گے۔ تو یہ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ آپ اس کے فین ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے لائک بھی کر دی ہوگی اور سبسکرائب بھی کر دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے سینے میں اس کلینیکل پیریڈ میں میرا وقت گزرا، جو میرے تجربات ہوئے، تو آنے والے کل میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ طب سے اور اللہ کی بنائی ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت کا طلبگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔